اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج کے اس انتہائی مبارک پروگرام کے صدر محترم حضرات علماء کرام، دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلبہ کرام اور پردہ کے اندر بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، وقت بہت کم ہے، تفصیل سے گفتگو کا موقع نہیں ہے، اس لیے بغیر کسی تاخیر کے جس موضوع اور ٹاپک پر کچھ باتیں مجھے بولنے کی اجازت یا حکم دیا گیا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے وہ پیش کر دوں۔ سب سے پہلے تو آج کے اس مبارک پروگرام میں جن علماء کرام نے سند فراغت حاصل کی، بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق پڑھا، ان کو، اسی طریقے سے ان عزیز طلبہ کو جنہوں نے پورے قرآن کریم کو اپنے سینے میں اللہ کے فضل سے محفوظ کیا، میں ان سب کو اپنے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے اساتذہ کرام کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں اور سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا دائمی نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کے علم کو علم نافع بنائے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، آپ کہتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال۔ اے اللہ، آپ نے مجھ کو جو علم دیا، اس علم سے آپ مجھ کو نفع بھی پہنچائیے، اور جو علم مجھ کو نفع دے، اے اللہ وہی علم آپ مجھ کو سکھائیے۔ پھر کہتے تھے وزدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دیجئے، یعنی زیادہ سے زیادہ علم نافع عطا کیجئے۔ والحمدللہ علی کل حال، اے اللہ ہر حالت میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تقسیم اس اعتبار سے نہیں کیا کہ یہ علم شریعت ہے، یہ علم دین ہے اور یہ علم دنیا ہے۔ علم کی یہ تقسیم قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسکول کالج میں پڑھنے والے دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے دینی علم حاصل کر رہے ہیں، یہ تقسیم منصوص نہیں ہے، بلکہ جو تقسیم ہے وہ اس روایت میں اور اس کے علاوہ حدیث کے اندر دوسری روایتوں سے جو معلوم ہوتا ہے وہ ہے کہ علم دو طرح کے ہیں، ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم غیر نافع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ وہ علم مجھ کو نہیں چاہیے جو علم مجھ کو نفع نہ دے۔ چنانچہ ایک طالب علم اگر 14 سال تک وہ مدرسے میں پڑھتا ہے
وہ عالم بنتا ہے، لیکن عالم بننے کا مقصد کیا ہے؟ عالم بننے کا مقصد ہے لیماری بہ السفہاء، تاکہ جاہلوں کے سامنے، بے وقوف لوگوں کے سامنے، ان پڑھ لوگوں کے سامنے اپنے علم کا سکہ جمائے، دھاک جمائے، اور ان کے پاس جا کر علمی بحث چھیڑ کر ان کو پریشان کرے، ان سے جھگڑا کرے۔ اور لیباہی بہ العلماء، یا علماء پر فخر کرے۔ اب مثال کے طور پہ پرانے زمانے کا کوئی عالم آج کے طلبہ سے یا آج فارغ ہونے والے علماء سے آ کر یہ کہے کہ کنز الدقائق کے اندر ایک عبارت ہے مسئلۃ البیر جہتن، ذرا اس کو سمجھا دو۔ بیچارے لوگوں نے کنز الدقائق نہیں پڑھا تھا، اس مسئلے کی وضاحت نہیں کی، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی تمہاری کوئی صلاحیت نہیں، تم نے چوپٹ علم حاصل کیا، دیکھو میری صلاحیت اور میرا علم کتنا مضبوط ہے۔ فخر حاصل کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے علم حاصل کرے۔ حدیث کا تیسرا جملہ ہے علم حاصل کرے اس مقصد سے تاکہ لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف متوجہ کرے، لیصرف بہ وجوہ الناس، تاکہ لوگوں کے چہرے کو، یعنی اے لوگوں مجھ کو بڑا مانو، میرے پیچھے چلو اور میری قیادت میں تم لوگ رہو، میری ہی باتوں پر عمل کرو، اس نیت سے اگر 14 نہیں 14,000 سال اللہ عمر دے دے اور وہ مدرسے میں علم حاصل کرے، قرآن حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اور ایک ہے جو بالکل عصری اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں جا کر پڑھتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ میں انجینئر اس لیے بن رہا ہوں تاکہ میں بہترین طریقے سے مساجد کا ڈیزائننگ کر سکوں، مدرسہ بنانے والے اپنے مدرسے کا کام مجھ سے کرائیں گے، میں فری کروں گا، میں ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہوں تاکہ میں غریبوں کا علاج مفت کروں گا۔ میرے بھائیوں، اس کا یہ علم ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ دنیاوی علم اس کو کہہ دیں، لیکن اس کا یہ علم جنت میں لے جانے والا علم، جنت میں پہنچانے والا علم ہے۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلبہ کو منطق کی کتاب پڑھا رہے تھے۔ منطق کی کتاب کا حال یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مشہور ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے کہ یجوز الاستنجاء باوراق المنطق، منطق کے کاغذ سے، منطق کی کتاب سے استنجا بھی کرنا جائز ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، غلط بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس فن کی بظاہر کوئی اہمیت ہم اور آپ نہیں دیتے، وہی فن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، اور اسی وقت ایک دیہاتی آدمی آیا، آ کر کہا مولانا صاحب، اجی ملا جی، وہاں کی زبان میں، اجی ملا جی میرے تاؤ کا انتقال ہو گیا، آپ ذرا ایصال ثواب کے لیے دعا فرما دو، آپ ذرا دعائے مغفرت کر دو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موجود طلبہ کرام سے کہا کہ بھائی ہم لوگ تو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، چلو اس کتاب کی، ابھی اس کتاب کا سبق ہوا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیتے ہیں اور یہ دعا کی کہ اے اللہ میں نے جو سبق پڑھایا، حالانکہ منطق کی کتاب پڑھا رہے تھے، اے اللہ میں نے جو سبق پڑھایا اس کا جو ثواب ہے خاص کر کے اس دیہاتی کے رشتہ دار کو پہنچا دیجئے، اور آج کے اس سبق کے وسیلے سے ان کی مغفرت کر دیجئے۔ طلبہ کرام نے کہا کہ حضرت دعائے مغفرت تو حدیث کا درس یا قرآن کے درس کے بعد کی جاتی ہے، منطق کی کتاب پڑھا کر آپ دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جس طرح سے قرآن یہ دین ہے، جس طرح سے حدیث یہ دین ہے، اسی طریقے سے منطق اور فلسفہ اگر کوئی اچھی نیت سے پڑھے اور اس لیے پڑھے تاکہ میں ان کتابوں کے ذریعے سے، ان کتابوں کے واسطے سے
حدیث کو سمجھ سکوں، قرآن کے اندر گہرائی اور گہرائی حاصل کر سکوں۔ اگر اس نیت سے کوئی منطق کی کتاب پڑھتا ہے تو یہ بھی سراپا دین ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرات علماء کرام، یہ جو علوم ہیں، قرآن کے علوم، احادیث کے علوم، یہ کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ یہ اس طرح کے ٹوٹے پھوٹے مدرسوں میں پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں۔ میں آپ حضرات کو واقعتاً دل سے بار بار مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ مرکز العلوم دیوبند، سہارنپور یا وہ علاقے مغربی یوپی، مشرقی یوپی، ان علاقوں سے ہزاروں کلومیٹر دور آپ حضرات یہاں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مدرسوں کی شکل میں، مکاتب کی شکل میں۔ مدرسے کے ساتھ لگی ہوئی جو عمارت اور گھر مکان ہے، پتہ چلا کہ وہ مکتب کا گھر ہے۔ اتنا بڑا مکتب پتہ نہیں پورے آسام میں کہیں اتنا بڑا مکتب ہے یا نہیں، جتنا بڑا مکتب آپ حضرات کے یہاں ہے۔ تو یہ جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مختلف لائن سے آپ حضرات دین کا کام کر رہے ہیں، یقیناً اللہ کے یہاں آپ بڑے اجر کے، بڑے ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ اتنا بول لیں گے یا میں پوری تقریر کروں پھر بولیں؟ اتنا بول لیں اور 5 منٹ میں بول دیتا ہوں۔ چونکہ مولانا کو ترجمہ کرنا کے لیے حضرت تشریف رکھیں، اس لیے میں نے پوچھا۔ آخری بات کہہ کر، وقت بہت کم ہے، میں اپنی بات ختم کر دوں۔ میرے بھائیوں، جن مدرسوں میں ہم اور آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، یاد رکھیے یہ مدرسے، یہ مکاتب اور یہ مساجد جہاں قرآن کی تعلیم کا بھی نظم ہے، اور اگر نہیں ہے تو بھی، یہ سارے کے سارے ادارے ہمارے اور آپ کے لیے روحانی غذا فراہم کرنے والے ادارے ہیں۔ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام بظاہر میں ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتا ہوں، اس وقت تک کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی ہمارے اسلام پر، ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، جب تک ہمارے علاقوں میں، ہمارے گاؤں سماج کے اندر اس طرح سے مدارس محفوظ رہیں گے۔ اسپین کے اندر تقریباً 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، وہاں کا سکہ پوری دنیا میں چلتا تھا، تعمیرات کے میدان میں، میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں، اسپین کے مسلمانوں کو پوری دنیا کے لوگ اپنا ہیرو سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے ہر میدان میں ترقی کی، لیکن انہوں نے مدارس کا اور مساجد کا، مکاتب کا اتنا خیال اور دھیان نہیں دیا۔ مدرسے بنانے میں انہوں نے فکر مندی کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے مدرسے نہیں بنائے۔ چنانچہ جب اس ملک سے مسلمانوں کو بھگایا گیا اور گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا گیا، شہید کیا گیا، کچھ لوگ رہ گئے، وہ سب کے سب بے دین ہو گئے، مرتد ہو گئے، عیسائی اور کرسچن کے گھروں میں جا کر وہ خود سب کے سب کرسچن بن گئے۔ اس کے برخلاف راشیا نے، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، یہ جو امام بخاری، امام ترمذی رحمہم اللہ اور دیگر محدثین کرام، بڑے بڑے فقہا کا جو علاقہ ہے، ما وراء النہر، ہدایہ کے اندر، شرح وقایہ کے اندر، فقہ کی دوسری کتابوں میں ما وراء النہر کا لفظ بار بار آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، پڑھیں گے۔ یہ سارا کا سارا علاقہ راشیا کے کنٹرول میں آیا، اور راشیا کی حکومت کا جو سسٹم تھا وہ سب کے سب کمیونسٹ تھے، آج بھی ہے، اور کمیونسٹوں کے یہاں کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے گھروں کے اندر قرآن رکھنے پر پابندی تھی، داڑھی رکھنے پر پابندی، ٹوپی پہننے پر پابندی، لیکن 80 کے دہائی میں جب ملک آزاد ہوا اور وہاں سے ایک ٹیم مرکز نظام الدین تشریف لاتی ہے، وہاں کے مفتی مملکہ، سب سے بڑے مفتی صاحب بھی ساتھ میں ہیں،
ایک نوجوان بہت ہی خوبصورت لڑکا وہ بھی ساتھ میں ہے. حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ وہ خوبصورت نوجوان لڑکا بڑی اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا. حضرت مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ کے یہاں قرآن پر پابندی تھی, یہ خوبصورت 20 سال کا بچہ اتنا اچھا قرآن کیسے پڑھ لیتا ہے؟ حضرت مفتی صاحب نے بہت سارے وجوہات بتلائے. ان میں سے ایک بات یہ بتلائی کہ ہم نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے, ہم سارے کے سارے لوگ غلام ہو چکے ہیں, لیکن اسلام اور مسلمان ایمان یہ تو قیامت تک کے لیے اللہ نے بھیجا, اسلام کو زندہ رکھنا تھا. ہم لوگ آپس میں مل جڑ کر بیٹھے, ہم نے کئی منصوبے بنائے. ان میں سے ایک منصوبہ یہ تھا کہ روزانہ صبح کے وقت ایک چارپائی جس پر میت کو رکھا جاتا ہے, لاش کو رکھا جاتا ہے, وہ چارپائی ہم لوگ لے کر اور قبرستان کے بہانے جنگل میں چلے جاتے تھے کہ ہمارے آبادی کا ایک شخص انتقال کر گیا ہے, اس کو جنگل میں جا کر دفن کرنا ہے. جنگل کے چاروں طرف پہرہ دار بیٹھاتے تھے اور وہاں پر ایک قبر نما گڈھا کھود کر پرانے زمانے کا ایک حافظ جو بظاہر بیریش ہوتا تھا, داڑھی نہیں ہوتی تھی, کرتا پاجامہ نہیں ہوتا تھا, ٹائی لگایا ہوا, پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہوتا تھا, پرانے زمانے کا حافظ تھا, قبر میں اترتا, 2-4 چھوٹے چھوٹے 8 سال 10 سال کے بچوں کو قبر میں اتارا جاتا تھا اور قبر میں اتار کر قرآن کریم کی انہوں نے تعلیم دی, بچوں کے اندر قرآن کی تعلیم کا رواج دیا. ایک صاحب تھے, بہترین حافظ تھے, جب حکومت نے سختی کی انہوں نے ایک ٹریکٹر لے لیا, رات دن وہ ٹریکٹر چلاتے تھے, حکومت کا کام کرتے تھے, پیسے کماتے تھے. لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو حکومت کا چاپلوس بن گیا, حکومت کا یہ غلام بن گیا, نہ ٹوپی ہے, نہ داڑھی ہے, نہ کرتا ہے, نہ پاجامہ ہے. دن رات وہ ٹریکٹر چلاتے تھے. رات کے وقت 10 بجے رات میں جب اپنے گھر میں لوٹ کر آتے تھے تو محلے کے 2-4 بچوں کو بلاتے اور ان بچوں کو بغیر قرآن دیکھے ہوئے, کیونکہ قرآن رکھنے کی اجازت نہیں تھی, بغیر قرآن دیکھے ہوئے ان سب کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے. یہ ملک جب آزاد ہوا, پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم تشریف لے گئے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, انہوں نے فرمایا کہ ایک بچہ سامنے آیا, میں نے کہا بیٹا قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ کہا جی ہاں میں جانتا ہوں. یہ لو میرے پاکٹ میں قرآن ہے, تم اس قرآن کو کھول کر جہاں سے پڑھنا چاہتے ہو پڑھو. حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کے ہاتھ میں قرآن دیا, قرآن کھولتا ہے لیکن وہ دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا, قرآن بند کرتا ہے, زبانی میں جہاں سے پوچھتا ہوں وہاں سے وہ پڑھ لیتا ہے. پورا قرآن زبانی یاد کر لیا لیکن ان کی آنکھوں نے قرآن کو دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوا. ایک بوڑھی عورت حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے ملنے کے لیے آئی, آ کر کہتی ہے کہ حضرت آپ کے پاس کوئی قرآن ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں میرے پاس قرآن ہے, یہ ہے قرآن لو. وہ بوڑھی عورت قرآن کو لیتی ہے, کبھی آنکھ میں لگاتی ہے, کبھی چمہ بوسہ دیتی ہے, کبھی سینے سے لگاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تقریباً 40 سال تک یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہم قرآن دیکھ کر پڑھا کرتے تھے, اتنے دنوں تک قرآن کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا. اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ قرآن میری خدمت میں پیش کر رہے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, اسی قرآن کی حفاظت, انہی احادیث کی حفاظت کے لیے ہمارے بزرگوں نے, اسلاف نے اس ملک کے اندر جہاں کی اکثریت آج بھی اگر مسلمان ہیں تو دین سے دور ہے اور اکثریت یہاں غیر مسلم لوگ ہیں, ایسے دیار میں, ایسے ملک میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے دوسرے اکابرین, دوسرے اسلاف نے پورے ملک میں مدرسوں کا جال بچھایا. اے منی پور کے مسلمانوں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں, آپ چلے جاؤ گلف کنٹری کے اندر, سعودی کے اندر, دبئی, قطر اور جہاں جانا ہے جا کر دیکھ کر آ جاؤ, کسی ملک میں آپ کو اس طرح کا مدرسہ نہیں ملے گا, اس طرح کا مدرسہ نہیں ملے گا. میں اپنی آنکھ سے شارجہ گیا, شارجہ میں جا کر دیکھا, آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے وہاں ایک مدرسہ تھا, اسی طرح سے دپائی تھی, حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی تھی. میں گیا, جا کر دیکھا, دل کو سکون ملا. 2 سال کے بعد
پھر میں وہاں پر پہنچا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی مجھ کو وہ مدرسہ لے چلو، مدرسے کا آدمی ہوں، مدرسے میں جانے کے بعد سکون ملتا ہے۔ خدا کی قسم اس عالم نے بتلایا کہ مولانا صاحب وہ دن گئے، حکومت نے چھاپا مارا اور جتنی تپائیاں تھی، حدیث کی جتنی کتابیں تھی، سب کو ضبط کیا، حدیث کی تعلیم پر بینڈ لگا دیا۔ اگر کسی کو دین پڑھنا ہے، اگر کسی کو قرآن پڑھنا ہے، اگر کسی کو حدیث پڑھنا ہے، کسی کالج میں جا کر داخلہ لے، کلیت الشریعہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے، اس میں جا کر 1-2 سال حدیث کی مختصر اور بعض یعنی چنیدہ چیپٹر وہ جا کر پڑھ لے۔ بخاری شریف پوری پڑھنے والا پورے گلف کنٹری کے اندر کوئی نہیں ملے گا۔ پورا قرآن حفظ کرنے والا شاید مل جائے۔ تحفیظ کا آج تک رواج ہے، لیکن اس طرح سے 14 سال تک 12 سال تک صرف دین۔ افریقہ کنٹری چلے جائیے، یورپ میں بعض جگہوں پر الحمدللہ ہمارے علماء نے یہ سلسلہ شروع کیا، مسلمانوں ان مدارس کا لحاظ کرو گے، ان مدارس کا خیال رکھو گے، ایمان کی حفاظت ہوگی، ان مدارس کا خیال رکھو گے، آپ کے بچے اور بچیوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور اگر مدرسوں سے ہم نے کنارہ کشی کر لیا، مدرسوں سے روگردانی کر لی، مدرسے سے اپنے تعلق کو ختم کر لیا، تو آج یو پی کے اندر حضرت مولانا خلیل الرحمن نے ایک جگہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، آج سے تقریباً 2 مہینہ پہلے، کہ تقریباً 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں چند سالوں کے اندر مرتد ہو گئی۔ وہ اپنے اسلام دھرم کو چھوڑ کر یا تو ہندو بن گئی یا وہ کرسچن بن گئی۔ وہاں کے واقعات آپ کے یہاں نہیں ہوں گے، آپ کی بچیاں، آپ کے بچے مرتد نہیں ہوں گے۔